صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ النور کی دوسری آیت ہے۔ گزشتہ کل پہلی آیت کے بارے میں کچھ باتیں ذکر کی گئی تھی، جو تمہید تھی، مقدمہ تھا اس پوری سورت کا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کی اور اس سورت میں آنے والے احکامات کی اہمیت بیان فرمائی تھی۔ سورۃ انزلناہا، کہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے ہی نازل کی ہے، وفرضناہا، اور اس کے احکام ہم نے ہی فرض اور مقرر کر دیے ہیں، جس میں کوئی اختیار نہیں ہے بلکہ اس کو اختیار کرنا اور اس کو اپنانا لازم ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے بالکل واضح آیتیں اور واضح احکامات نازل فرمائے ہیں۔ مقصد یہ تھا لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم یاد رکھو اور ان پر عمل کرو۔ اب اس کے بعد والی جو دوسری آیت ہے، اسی آیت سے اللہ تعالیٰ نے احکام کی ابتدا فرمائی، اور اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑے جرم اور سماج و معاشرے کو گندا کر دینے والا ایک ایسا جرم ہے جس کی روک تھام کے لیے اور جس کا دروازہ بند کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون مقرر فرمایا، ایک حد اور سزا مقرر فرمائی، اور اس کا اس میں بیان ہے۔ پہلے اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی عورت ہو جس سے زنا کا صدور ہو جائے اور اس کے ساتھ کوئی مرد بھی منہ کالا کر بیٹھے، اور ان کا یہ جرم شرعی اصول اور ضابطوں کے مطابق ثابت ہو جائے، ان کا یہ جرم شرعی اصول اور ضابطوں کے مطابق ثابت ہو جائے، جو انشاءاللہ آگے آئیں گے، تو مسلمانوں کا جو حاکم ہو، قاضی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان پر سزا نافذ کرے۔ وہ سزا کیا ہے؟ تو ایک سزا تو قرآن مجید نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ جو زنا کرنے والی عورت اور مرد ہیں، اگر وہ آزاد ہیں، عاقل بالغ ہیں، آزاد ہیں اور غیر شادی شدہ ہے، ابھی ان کا نکاح نہیں ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو ان کا جرم ثابت ہونے پر 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ ان کی سزا ہے جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہے۔ اور پھر یہ ایسی سزا ہے کہ ناقابل معافی، یعنی ایک مرتبہ جرم قاضی کی عدالت میں ثابت ہو جائے تو پھر اس کو معاف کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، قاضی خود بھی معاف نہیں کر سکتا، جو صاحب معاملہ ہے وہ بھی معاف نہیں کر سکتے، ان کے گھر والے بھی معاف نہیں کر سکتے، پھر وہ سزا دینا لازمی ہوگا۔
اور سزا بھی اس طریقے سے دی جائے گی کہ چھپ چھپا کر نہیں، بلکہ علی الاعلان سب لوگوں کو جمع کر کے سزا دی جائے گی، تاکہ سب لوگ اس سزا کو دیکھے بھی۔ اور کسی انسان کے دل میں اگر نرمی آئے، ہمدردی پیدا ہو جائے کہ 100 کوڑے مارے جائے، تو اللہ تعالیٰ نے متنبہ کر دیا کہ کہیں ان دین کے اس معاملے میں اور دین کی طرف سے آنے والے اس حکم پر عمل کرنے کے بارے میں ان دونوں زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کے بارے میں کوئی ہمدردی تمہارے دل میں پیدا نہ ہو جائے جو تمہیں اس سزا کو نافذ کرنے سے روک دے۔ یہ تو سزا ہے اس زناکار عورت اور مرد کی جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، کنوارے ہو، اور اگر جس سے یہ برا کام ہوا ہے وہ مرد یا عورت یا دونوں کے دونوں شادی شدہ، یعنی مسلمان بھی ہے، عاقل بالغ ہے اور آزاد بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شادی بھی ہو چکی ہے، نکاح ہو چکا ہے، اور نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی ایک مرتبہ ملاقات بھی کر چکے ہیں، تو اب ایسے لوگوں سے اگر یہ کام اور یہ گناہ صادر ہو تو ان کی سزا اس آیت میں بیان نہیں کی گئی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کی سنت متواترہ سے ثابت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو رجم کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کے ان کو مار ڈالا جائے۔ سب سے خطرناک سزا جس کو رجم کہتے ہیں، رجم کے معنی پتھر مارنا، یعنی ان دونوں کو میدان میں کھڑا کریں گے، مسلمانوں کا ایک مجمع جمع ہوگا اور پتھر مار مار کے ان کو مار ڈالا جائے گا۔ یہ سخت ترین سزا اس جرم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ کے زمانے میں اس پر عمل بھی ہوا۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ کے زمانے میں اس پر عمل بھی ہوا، اس لیے یہ سزا ان کی ہے، یہ سزا اس کی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جاننا اور اس کو سمجھنا بھی ضروری۔ کوئی انسان نعوذ باللہ یوں کہے کہ میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو سمجھانے والا بنا کر اتارا، اور قرآن پر عمل کرنے والا بنا کر، اور قرآن میں جو احکام آئے ہیں اس کا پریکٹیکلی نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیا گیا۔ بہرحال تو اس آیت کریمہ میں تو یہ سزا بیان کی گئی۔ اب اچانک سے سیدھی ہی بات یہاں شروع ہو گئی زنا کی حد اور سزا کی۔ تو اس سے پہلے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے، کل بھی ذکر کیا تھا کہ یہ سورت مدنی ہے۔ قرآن مجید کی یہ سورت مدنی دور میں نازل ہوئی، اور علماء فرماتے ہیں کہ سن ہجری 5-6 میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے 5-6 سال کے بعد۔ اس سے پہلے قرآن مجید میں بہت ساری سورتیں اور بہت ساری آیتیں آ چکی ہے جس میں اسلام کا ایک نظام بنایا ہے اور اسلام کا ایک نظام بتایا گیا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے سمجھنے کی۔ اللہ ہماری غلط فہمی کو دور فرمائے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ صرف مسجد کی 4 دیواری تک یا انسان کے گھر کے اندر تک محدود نہیں ہے، یہ پوری ایک لائف سٹائل ہے، پوری زندگی کا ایک نظام اور مکمل نظام حیات۔ اور سب سے اچھا، سب سے سچا اور سب سے آسان نظام حیات، اس کا نام اسلام ہے۔ تو اسلام کا اپنا ایک نظام ہے، معاشرت کے اعتبار سے بھی، اخلاقیات کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، عبادت کا بھی، عقائد کا بھی، ہر شعبے میں اسلام کا ایک نظام ہے۔ تو اسلام کا ایک معاشرتی نظام ہے، سماجک نظام اسلام کا ہے۔ وہ سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی بہت ساری آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد پھر اس حکم کو سمجھا جائے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ معاشرہ، سماج اور سوسائٹی، اس کی پہلی بنیاد اور اس کی پہلی اینٹ ایک مرد اور ایک عورت کا ملاپ ہے۔ اسی سے سماج بنتا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت، یہ دونوں ملتے ہیں، ان دونوں میں خاص تعلق قائم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں انسانوں کی نسل کو بڑھاتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، پھر ایک گھر بنتا ہے،
ایک مرد الگ زندگی گزار رہا تھا، ایک عورت الگ زندگی گزار رہی تھی، دونوں جمع ہوئے، اب ایک گھر بنا، ان کے ذریعے سے اولاد ہوئی تو ایک خاندان بنا، پھر اولاد کی اولاد ہوئی، یہ خاندان بڑھتا چلا جائے گا۔ ایسے ہی بہت سارے خاندان جب جمع ہو جاتے ہیں، بہت سارے گھر جب جمع ہو جاتے ہیں تو معاشرہ اور سماج بنتا ہے، سوسائٹی بنتی، اس کے بغیر معاشرہ بن ہی نہیں سکتا۔ تو سماج کی اور معاشرے کی بنیاد ایک مرد اور عورت کا ملاپ ہے۔ اب مرد اور عورت کا ملاپ کیسے ہونا چاہیے، اس کا ایک طریقہ شریعت نے بتایا، اور انسانی فطرت کا یہ طریقہ ہے، وہ ہے نکاح۔ وہ ہے نکاح، کہ نکاح کے ذریعے سے ایک مرد اور ایک عورت دونوں آپس میں ایک ہو جائے، اور ان کے ذریعے سے پھر ایک نسل چلے انسانی، اور ایک گھر بنے، ایک سماج بنے، پھر دھیرے دھیرے اور یہ پورا ایک تمدن بن جاتا ہے، ایک شہر آباد ہوتا ہے، اور شہر اسی طرح آباد ہوتے ہیں۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کی جو نسل بڑھے، وہ نسل کی افزائش اور بڑھوتری نکاح کے ذریعے سے وجود میں آئے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جذبات رکھے ہیں، جو شہوات رکھی ہے، جو خواہشات رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کا صحیح نظام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور اس نکاح کے مقابلے میں ایک چیز ہے جس کو زنا کہتے ہیں۔ نکاح کے علاوہ جون سے بھی طریقے سے ایک مرد اور عورت تعلق قائم کرے، جنسی تعلق، اس کو زنا کہتے ہیں۔ ایک مرد اور عورت دونوں اپنی شرمگاہ کا استعمال کریں اور ان کے درمیان نکاح نہ ہو، اور پہلے زمانے کے اعتبار سے ملکیت یعنی آقا باندھی والا تعلق بھی نہ ہو، تو اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ تو زنا انتہائی خطرناک چیز ہے، انتہائی قبیح اور بری چیز ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، اور کسی بھی اعتبار سے آپ دیکھو، مذہبی اعتبار سے تو یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، اخلاقی اعتبار سے یہ بہت بڑا عیب ہے۔ انسانی فطرت اس کو سمجھتی ہے، ہر انسان اور ہر مذہب میں زنا کو برا سمجھا گیا، اور ہے یہ بری چیز۔ اب شریعت نے جس چیز کی ترغیب دی ہے وہ نکاح ہے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے سے معاشرہ پنپتا ہے، سماج میں ترقی ہوتی ہے، سماج میں عزتیں بڑھتی ہیں، اور زنا کے ذریعے سے معاشرہ مرجھا جاتا ہے، انسانوں کی نسل آگے نہیں بڑھتی بلکہ نسل کشی ہو جاتی ہے، نسل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ کہا کہ یہ تعلق اگر قائم کرنا ہے تو شریعت کی ایک سوچ ہے، اللہ ہماری سوچ بھی شریعت کے مطابق بنا دے، کہ اس تعلق یعنی ایک مرد اور عورت کے تعلق کے ذریعے سے صرف وقتی طور پر لذت حاصل کر لینا اور انجوائے اور مزہ کر لینا اتنا ہی مراد نہیں ہے، بلکہ شریعت کی چاہت یہ ہے کہ اس تعلق کے ذریعے سے انسانی نسل باقی رہے۔ تو انسانی نسل کا باقی رکھنا یہ نکاح کا اور ایک مرد اور عورت کے ملاپ کا بہت بڑا مقصد ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، اچھی انسانی نسل باقی رہے، یعنی جو بچے دنیا میں آئے ان کی صحیح تعلیم ہو، ان کی صحیح تربیت ہو، اور وہ اچھے انسان بنے، اس کے لیے نکاح ضروری ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ شریعت نے جو نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے تو ایک مرد کے ذمے بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے اپنی بیوی کی اور آنے والی نسلوں کی، اور عورت کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ تو نکاح ایک عہد ہے وفاداری کا، کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں گے، اور ان دونوں کے ملاپ سے جو اولاد پیدا ہوگی ان اولاد کو دونوں مل کر تربیت کریں، اس لیے کہ بچہ تو دنیا میں آتا ہے اس حال میں کہ کچھ بھی نہیں جانتا، بالکل نادان ہوتا ہے۔ تو اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا جائے، تو پھر وہ حقیقی معنی میں انسان بھی نہیں بن پاتا، وہ تو جانور بھی پیدا ہو کے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ جب ہوتے ہیں کسی اولاد کے تو دونوں مل کر اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، اس کی جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے باپ مہیا کرتا ہے، کما کر لاتا ہے، اس کی جسمانی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کے اوپر نگرانی رکھتا ہے، اور اپنی فہم سے، اپنی بصیرت سے بچے کی تربیت کرتا ہے۔ ماں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے تعلیم و تربیت میں اور اس کے جسمانی نشو و نما میں، تب جا کر ایک اچھا بچہ پیدا ہونے سے لے کر جوان ہونے تک اس کی تعلیم و تربیت جب برابر ہوتی ہے تو پھر وہ اچھا ایک انسان بن کر سماج میں ابھرتا ہے۔
اس کے مقابلے میں زنا کو دیکھا جائے تو زنا میں سب سے پہلے تو دونوں یعنی زنا کرنے والا مرد اور عورت دونوں یہ چاہتے ہی نہیں کہ اولاد ہو. سب سے پہلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اولاد وجود میں ہی نہیں آئے. تو اگر اس کی بھی اجازت دے دی جائے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانوں کی نسل رک جائے گی، انسانوں کی آبادی کم ہو جائے گی. نکاح کے ذریعے سے تو یہ ایسا پاکیزہ رشتہ ہے کہ تھوڑے ہی دن کے بعد میاں بیوی دونوں کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اولاد کی. لیکن کوئی زنا کرنے والا اولاد کی خواہش نہیں رکھتا ہے، بلکہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اولاد نہ ہو، اور اگر حمل ہی نہ ٹھہرے، اور اگر کبھی حمل ٹھہر بھی گیا تو اس کو ضائع کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. ہمارا سماج اور معاشرہ اس وقت جس حال سے گزر رہا ہے اس میں یہ ساری باتیں واضح ہیں. تو پہلے تو نسل آنے ہی نہیں دیتے. اگر آ بھی گئی اولاد تو نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ تو مزہ کر کے بھاگ گیا ہے، جس کا یہ بچہ ہے اس نے تو کوئی ذمہ داری اٹھائی نہیں. اب یہ ماں کو اکیلی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی. اب یہ بچے کے خرچے پورے کرے گی یا اس کے لیے تربیت کا اور تعلیم کا انتظام کرے گی. سماج میں یہ بچہ عار اور شرم بن کے گھومے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بچے کی اچھی تربیت نہیں ہوگی، اچھا انسان دنیا میں وجود میں نہیں آئے گا. اس لیے شریعت نے یہ چاہا اور پورا اس کا انتظام کیا اور ایسا سسٹم بنایا کہ جو بھی بچہ دنیا میں آئے وہ نکاح کے راستے سے آئے اور اچھی انسانی نسل باقی رہے، سماج پنپتا رہے، انسانوں کی نسل آگے بڑھے. اس مقصد کے لیے شریعت نے نکاح کی بھرپور ترغیب دی. قرآن مجید کی کئی آیتوں میں نکاح کی ترغیب دی گئی. ولیوں کو کہا گیا کہ اپنے بچوں کے اور اپنے ماتحتوں کے نکاح کراؤ. جوان مردوں اور عورتوں سے کہا گیا کہ تم خود نکاح کرو. تو نکاح کی پوری ترغیب دی گئی. نکاح کو آسان بنایا گیا، نکاح کو انتہائی آسان بنایا گیا. اور اس کے مقابلے میں زنا تک پہنچنے والے جتنے راستے تھے اس کے دروازے بند کر دیے. سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا نہ کرو یہ نہیں فرمایا، فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی زنا تک پہنچنے والے جتنے راستے ہیں ان راستوں کے دروازے پر ہی رک جاؤ اور راستے پر قدم ہی نہ رکھو. ساری روک تھام کی شریعت نے. زنا تک پہنچنے والے جتنے راستے تھے، جتنے دروازے تھے، وہ سب دروازے پہلے بند کر دیے. نکاح کی ترغیب، ایک مرد کو اگر ایک عورت سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس کو 4 تک کی اجازت دی. ایک مرد اور عورت نکاح سے منسلک ہوئے، دونوں میں جوڑ نہیں بیٹھ رہا ہے، مرد کے لیے طلاق، عورت کے لیے خلا کا راستہ رکھا کہ جب تمہارے درمیان جوڑ نہیں ہے تو دونوں الگ ہو جاؤ، کسی اور جگہ نکاح کر لو جہاں جوڑ ہوتا ہے. تو یہ سارے راستے کھولے. پھر عورتوں کے لیے پردے کا انتظام کیا کہ وہ بے پردہ باہر نہ نکلے. ظاہر ہے کہ یہ زنا کی جو وبا سماج میں پھیلتی ہے اس کی سب سے بنیادی وجہ بے پردگی ہے. جب عورت بن سنور کر باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر، لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اسی سے پھر یہ زنا وجود میں آتا ہے. تو اس کی بھی روک تھام کی گئی. سورہ احزاب جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس صورت میں حکم دیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر تان کر رکھے، یعنی پردہ کر کے نکلے. تو یہ بھی پردہ. اسی طرح ازواج مطہرات کو اسی سورہ احزاب میں حکم دیا گیا کہ اگر کوئی چیز لینی کرنی ہے کسی سے تو پردے کے پیچھے سے لیا کرو. اب یہ آئیڈیل تھی یہ ازواج مطہرات اور بنات طاہرات، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے سماج میں یہ چیز آ گئی کہ اب عورتیں با پردہ رہنے لگی اور مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط اور میل جول ختم ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سماج میں پاکیزگی آتی چلی گئی. اب اس کے بعد جب نکاح کو پروموٹ کرنا ہے، نکاح کو ترغیب دینی ہے، رائج کرنا ہے اور زنا کو روکنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زنا پر روک تھام لگائی جائے، زنا پر روکا جائے. ورنہ تو یہ ہوگا کہ نکاح بھی جائز، زنا بھی جائز، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ نکاح سے دور بھاگیں گے، زنا کی طرف دوڑیں گے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ٹرین میں کسی کو سفر کرنا ہے تو یوں کہا جائے بھائی ٹکٹ لینا ہو تو لو، اور فری میں سفر کرنا ہو بغیر ٹکٹ کے تب بھی کر سکتے ہیں. تو جب بغیر ٹکٹ کے سفر ہو رہا ہو تو کون ٹکٹ لے گا؟ اگر آپ ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں تو بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے کو جرم ٹھہرانا پڑے گا.
کہ جو آدمی ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرے گا اس پر اتنا جرمانہ آئے گا یا اس کو جیل ہو جائے گی وغیرہ، تو سب لوگ ٹکٹ لے کے سفر کریں گے۔ اگر بغیر ٹکٹ کے سفر کرنا کوئی جرم نہ ہو تو وہاں کوئی ٹکٹ نہیں لیتا ہے، سب لوگ بغیر ٹکٹ کے سفر کریں گے، اس لیے کہ جب آسانی سے ہو رہا ہے تو کون تکلیف اٹھائے۔ تو اگر انسان کی یہ خواہش ایسے ہی پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ نکاح کی ذمہ داریوں کو کون اپنے سر پر لے کر چلے گا؟ کوئی نہیں چلے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سماج میں انارکی پھیل جائے گی، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ اس لیے شریعت نے نکاح کی ترغیب دی، اور اسی صورت میں آگے بہت سارے ایسے احکام آئیں گے جس سے عفت، پاک دامنی پیدا ہوتی۔ اسلام ایک ایسا سماج چاہتا ہے جو انتہائی پاکیزہ ہو، جس میں لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو، اخلاق بہت عمدہ اور اعلیٰ ہو، شرم و حیا اس معاشرے کا سب سے بنیادی زیور ہو۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے۔ ناپاک معاشرہ، گندا معاشرہ، بے حیائی اور بے شرمی والا معاشرہ اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام کا ایک مزاج ہے، اس لیے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا ہے کہ اسلامی معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس لیے زنا کے اوپر سخت سے سخت سزا مقرر کی گئی، لیکن یہ جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ ایسے ہی مقرر نہیں کر دی گئی کہ روزانہ لوگوں کو کوڑے لگتے رہیں گے، روزانہ لوگ پتھر کھا کھا کے مرتے رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پہلے سارا انتظام کیا، نکاح کروائے، نگاہوں کو جھکانے کا حکم دیا، عورتوں کو پردے میں اور گھر میں بٹھایا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ زنا کے مواقع بہت کم ہو گئے، بلکہ بالکل صفر اور زیرو کے درجے میں ہو گئے۔ اب اگر کوئی زنا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسا بد باطن ہے، ایسا شریر اور خبیث النفس آدمی ہے کہ یہ اس کے اندر پورا کا پورا بگڑا ہوا ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے، اس کا آپریشن کرنا ضروری ہے۔ ایسے لوگ بہت کم نکلیں گے۔ آج کل جو زنا کی بہتات ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے دروازے بند نہیں کیے گئے، سارے اسباب خوب پھیلا دیے گئے، عورتیں بالکل بے پردہ اور بے حیائی کے ساتھ نیم اوریاں بلکہ خود پوری اوریاں ہو کے نکل رہی ہے، مرد ان کو دیکھ رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں فوٹو میں اور ویڈیو میں سب چیزیں عام ہو رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مردوں کی خواہشات بڑھتی ہے اور سارے مواقع موجود ہیں، عورت مرد کے ساتھ مل رہی ہے، مرد عورت کے ساتھ مل رہے ہیں، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کو چانس مل رہا ہے۔ لیکن شریعت نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا، اب زنا کے مواقع بہت تھوڑے رہ گئے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بڑا خبیث النفس ہے، اس لیے اب اس کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ اس لیے اب سزا مقرر، سزا بھی اتنی سخت، اور اسی طرح کی جو سخت سزائیں ہوتی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ جرم کرے ہی نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ جب سزا بہت سخت ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینا ہے اور لوگوں کو پریشان کرنا ہے، بلکہ سخت سے سخت سزا مقرر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سزا کے خوف سے جرم ہی نہ کریں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال سمجھ لیجئے، ہمارے ملک میں ڈرائیونگ کے جو اصول ہے گاڑی چلانے کے، اس پر بھی جرمانے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن لوگ اس پر عمل کرتے نہیں، اس لیے کہ جرمانہ مقرر ہے تو چھوٹا سا ہے، تو لوگ سمجھتے چلو دے دیں گے اتنے پیسے، ہیلمٹ نہیں پہنے تو 100-500 روپے دینے دے دیں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور فلاں کام اگر بغیر لائسنس کے گاڑی چلا لی تو تھوڑا سا جرمانہ ہے، یا جرمانہ بھی دینے کی ضرورت نہیں، پولیس والے کو ہی تھوڑا 20-50 روپے دے دیں گے تو کام چل جائے گا۔ اس لیے اس ملک میں عمل نہیں ہوتا ہے۔ فورن ممالک ہے، وہاں دیکھ لیجئے کوئی آدمی ان قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں جرمانہ بہت سخت ہے، لائسنس کینسل ہو جاتا ہے، اس کے اوپر نشان لگ جاتے ہیں، اور اس کا جرمانہ اتنا بڑا اور وقتی طور پر فوری طور پر کٹ جاتا ہے، اس میں کوئی کرپشن نہیں ہوتا ہے۔ نتیجہ ہے کہ لوگ وہاں سب عمل کرتے ہیں، اس لیے کہ اتنا سیٹ بیلٹ نہیں باندھے تو اتنا بڑا جرمانہ ہے کہ لوگوں کی جیب ڈھیلی ہو جاتی، اس لیے لوگ بہت ڈرتے ہوئے اس پر برابر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ زنا کی سزا بھی اتنی سخت اس لیے مقرر کی ہے کہ سماج میں سے یہ ناسور ختم ہو جائے، سماج میں سے یہ برائی بالکل ختم ہو جائے، اس کے لیے سارے انتظامات کیے اور پھر سزا مقرر کی۔ تو اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے سماج کو اور معاشرے کو خراب کرنے والی چیز جو ہے وہ زنا، اس سے ایک تو انسانی نسل کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، دوسرا ہے کہ معاشرہ بن ہی نہیں پاتا، اس کی پہلی اینٹ جو خراب ہو گئی تو پھر سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی سزا بیان فرمائی گئی کہ الزانیۃ والزانی، جو عورت زنا کرے اور جو مرد زنا کرے، ان دونوں میں علماء نے ایک بڑا باریک نقطہ لکھا
کہ یہاں پہلا نام عورت کا آیا، زنا کرنے والی عورت، اور پھر دوسرے نمبر پر زنا کرنے والا مرد. سزا تو دونوں کو ہے، لیکن قرآن مجید نے نام پہلے عورت کا لیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ جبکہ دوسری جگہ چوری کا تذکرہ ہے، وہاں پہلے مرد کا نام ہے، السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. وہاں مرد کا تذکرہ پہلے، عورت کا بعد میں. اور زنا کے معاملے میں عورت کا تذکرہ پہلے اور مرد کا تذکرہ بعد میں. ایسا کیوں؟ تو علماء نے اس کی مختلف وجوہات لکھی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ زنا کا جو عمل ہے وہ اس وقت تک وجود میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورت کی طرف سے رغبت نہ ہو. مرد کتنا ہی چاہے، لیکن عورت اگر رغبت نہیں دکھاتی ہے، عورت کی طرف سے اس کو کوئی رسپانس نہیں ملتا ہے، تو مرد کی ساری کوششیں بیکار ہیں. جب تک عورت بند تھم کے نکلے نہیں، اس کی طرف اپنی میلان ظاہر نہ کرے اور اس کو کوئی چانس اور موقع نہ دے، وہاں تک یہ کام وجود میں آ ہی نہیں سکتا. ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ زنا دونوں سے برا ہے، لیکن فطری طور پر، نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا عورت میں مرد کے مقابلے میں زیادہ رکھی. مرد کے لیے بھی زنا بہت برا ہے اور عورت کے لیے اس سے بھی زیادہ برا، اس لیے کہ فطری طور پر، پیدائشی طور پر انسان کی فطرت میں اللہ نے عورت کے اندر حیا اور شرم زیادہ رکھی. تو اتنی زیادہ شرم و حیا رکھنے کے بعد بھی کوئی عورت ایسا برا کام کرے تو اس کے لیے یہ زیادہ برائی کی چیز ہے، اس کے لیے زیادہ برائی کی چیز ہے. اور اس کے مقابلے میں چوری کا معاملہ یہ ہے کہ مرد کو اللہ نے بازو میں طاقت دی ہے، ہمت کر کے محنت مزدوری کر کے کما سکتا ہے، لیکن وہ کمائی کو چھوڑ کر چوری جیسا برا کام کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا عیب ہے. عورت تو کمزور ہے، ہو سکتا ہے کہ چوری کرنے میں اس کی کوئی مجبوری ہو، اس لیے اس کو دوسرے نمبر پر لائے، لیکن زنا میں عورت کو پہلے نمبر پر ذکر کیا، اس لیے کہ اس کی طرف سے یہ کام بہت برا ہے اور اس کی رضامندی کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا. الزانیۃ والزانی، زنا کار عورت اور زنا کرنے والا مرد. فجلدوا کل واحد منہما، جب ان کا زنا ثابت ہو، یعنی جب وہ زنا کرے اور ان کا زنا ثابت بھی ہو جائے. زنا کیسے ثابت ہوگا؟ اس کے لیے شریعت نے بہت کڑی شرطیں رکھی. زنا کے ثابت ہونے کے دو راستے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ 4 مرد بالغ اور مسلمان اور عادل، 4 مسلمان بالغ مرد ہو اور وہ بھی ہو نیک، فاسق فاجر گنہگار قسم کے نہیں، نیک آدمی جن کی گواہی شریعت میں معتبر ہوتی ہے. ایسے آدمی کسی مرد اور عورت کو یہ بدکاری کرتا ہوا دیکھے اور عین بدکاری کرتے ہوئے دیکھے، عین بدکاری کرتے ہوئے دیکھے اور وہ قاضی کی عدالت میں آ کر گواہی دے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس مرد اور اس عورت کو اس طرح کا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، تب جا کر یہ جرم ثابت ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ زنا کرنے والے خود آ کر قاضی کی عدالت میں اپنا جرم کا اعتراف کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، اور وہ بھی ایک مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ اعتراف کرنا پڑے گا. 4 مرتبہ اقرار کرے خود آ کر قاضی کی عدالت میں. آپ کو تعجب ہوگا کہ خود کون آئے گا، لیکن جب آخرت کی سزا کا یقین دل میں بیٹھتا ہے تو پھر انسان آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے دنیا کی سزا کو ترجیح دیتا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے ایسے واقعات پیش آئے اس میں خود ہی انہوں نے آ کر اعتراف اور اقرار کیا کہ ہم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، ہمیں پاک کر دیجیے. آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعراض کیا، منہ موڑ لیا، تو دوسری طرف سے آئے، پھر دوسری طرف سے منہ موڑ لیا، گویا کہ آپ یہ اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ چلے جاؤ، اعتراف مت کرو. لیکن پھر تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، 4 مرتبہ اگر خود اقرار کر لے زنا کرنے والا مرد یا عورت تو پھر اس پر سزا جاری کی جائے گی، اس کے بغیر نہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے، اور پھر خود جس سے اس کام کا صدور ہو جائے اس کو بھی ترغیب شریعت نے یہ دی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے، توبہ استغفار سے کام لے لے. اور جنہوں نے دیکھا ہے ان سے بھی اس بات کا گویا مطالبہ ہے کہ وہ عام حالات میں بلا کسی مصلحت کے اس طرح قاضی کی عدالت میں کیس لے کر نہ آئے، معاملے کو دبا دے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ قاضی کی عدالت میں پہنچ جاتا ہے اور 4 آدمی آ کر گواہی دے قاضی کی عدالت میں، تب جا کر یہ جرم ثابت ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے تو 4 آدمی اتفاق ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 4 آدمی ایک ساتھ جا رہے اور دیکھ لیں.
اور چونکہ یہ گناہ کوئی راستے پر تو ہوتا نہیں، چھپ چھپا کر ہوتا ہے، اس لیے دیکھنے کے مواقع بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی دیکھ بھی لیا ایک دو آدمی نے تو دوسرے دو آدمی کو تلاش کرنے جائے گا، وہاں تک تو وہ لوگ اس کام سے فارغ ہو چکے ہوں گے، اس لیے کہ وہ کام کوئی بہت گھنٹوں کا تو ہوتا نہیں ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، اتنے میں وہ بلا کر لائے گا، اتنے میں وہ کام سے فارغ ہو جائیں۔ تو شریعت نے اس کے لیے شرطیں اس سزا کو جاری کرنے کے لیے یہ رکھی ہے کہ 4 مرد بالغ مسلمان اور نیک دیکھے اور قاضی کی عدالت میں آ کر گواہی دے، یا دوسری صورت یہ کہ زنا کرنے والے کو خود احساس ہو جائے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور وہ خود آ کر 4 مرتبہ قاضی کے سامنے اقرار کر لے، تو پھر یہ جرم ثابت ہو جائے گا۔ جب یہ جرم ثابت ہو جائے تو پھر اب سزا نافذ کرنا ضروری ہے۔ سزا 2 ہے، ابھی بتایا کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو ایسی صورت میں 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور کوڑے بھی اتنے سخت نہ ہو کہ گوشت تک چلے جائے۔ علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ کس طرح مارے جاتے ہیں، تو صرف چمڑی تک اس کا اثر رہے، گوشت تک اس کا اثر نہ جائے۔ چمڑے کا بنا ہوا ایک کوڑا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے 100 کوڑے دونوں کو مارے جائیں گے۔ لیکن یہ سزا جاری کرنے کا اختیار میرے تمہارے کو نہیں ہے، بلکہ یہ اختیار قاضی کو، حاکم کو ہے۔ قاضی اور حاکم یہ سزا نافذ کر سکتے ہیں۔ جب اسلامی حکومت ہوگی تو باقاعدہ قانون چلے گا، اور قانون میں عدالت کے اعتبار سے انہیں سزا دی جائے گی۔ تو فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اب یہ شریعت نے سزا مقرر کی، اور جو شادی شدہ ہے ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کو رجم کیا جائے، یعنی پتھراؤ کیا جائے اور پتھر مار مار کے مار ڈالا جائے۔ یہ موت کی سب سے سخت ترین سزا ہے۔ اب سوال یہ ہے، حکمت دیکھیے کہ غیر شادی شدہ کے لیے سزا کم درجے کی اور شادی شدہ کے لیے سزا بہت اعلیٰ درجے کی، بہت سخت ترین سزا کہ ان کو مار ہی دیا جائے، اور مارنے کا بھی سب سے بدترین طریقہ۔ تو ظاہر ہے کہ جس کی شادی ہو گئی اس پر اللہ کی نعمت بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال راستہ مہیا کر دیا، اس کے پاس بیوی ہے جہاں جا کے اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ غلط طریقے پر گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی طبیعت میں ایسی خباثت ہے کہ اس کا علاج ضروری ہے۔ اس جیسے لوگ سماج میں ہوں گے تو پورے سماج کو گندا کریں گے، ایسے جو دوچار نکلے ان لوگوں کو اس طرح کی سزا دی جائے، عبرتناک سزا دی جائے کہ جس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی عبرت ہو جائے۔ مثال وہی ہے ٹرین والی کہ اس میں ٹکٹ لازم تھا، لیکن کوئی آدمی مجبور ہے، بہت غریب ہے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں کاروبار چھوٹ گیا ہے، اور ایسا آدمی بغیر ٹکٹ کے سفر کر لے تو ظاہر ہے کہ غریب اور نادار آدمی بغیر ٹکٹ کے سفر کرے تو اس کا جرم کم درجے کا ہے۔ لیکن ایک آدمی کیپیبل ہے، مالدار ہے، پیسے بھی اس کے پاس ہے، پھر بھی بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا جرم بڑا ہے، اس کو بڑی سزا ملنی چاہیے۔ تو جس کا نکاح نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہ نفسانی خواہشات سے مجبور ہو کر یہ کام کر بیٹھا ہو، پھر بھی اس کی سزا تو ہے لیکن کم درجے کی۔ لیکن جس کے پاس بیوی ہے، جس کا نکاح ہو چکا ہے، بیوی کے پاس شوہر ہے، تو ان کے پاس تو موقع ہے اور اپنی خواہش پوری کرنے کی صحیح جگہ ہے، پھر بھی وہ غلط کام کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ طبیعت میں خباثت ہے، ایسے لوگوں کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کی سزا دینے میں بہت سی مرتبہ سماج کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آڑے آتے ہیں، اور کسی کے تعلقات اس میں کام کر جاتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں عام طور پر پہلے زمانے میں بھی اور پہلی امتوں میں بھی پیش آئی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ زنا ہر مذہب میں اور انسانیت کی تاریخ میں ہر مرتبہ اس کو گناہ سمجھا گیا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے، لیکن شریعت نے ہر طرح کے زنا پر سزا مقرر کی۔ اس میں ذرا تقابل ادیان بھی ہونا چاہیے کہ دوسرے مذاہب میں اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ اسلام نے ہر طرح کے زنا کو جرم اور قابل سزا جرم قرار دیا، جبکہ آج کل کے معاشرے میں اور دوسرے مذاہب میں یہ تصور پیدا ہو گیا کہ زنا کی 2 قسمیں نکالی۔ ایک تو وہ زنا جو بالرضا ہو، یعنی آپس کی رضامندی سے مرد اور عورت اپنا جنسی تعلق قائم کرے، تو اس کو بس ایک عیب سمجھتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں ہے، ایک عیب سمجھتے تھے کہ برا ہے۔ بس اگر مرد اور عورت دونوں راضی ہو اور دونوں اپنی رضامندی سے جنسی تعلق قائم کرے تو اس کو وہ کوئی خاص بڑا جرم نہیں سمجھتے، قابل سزا جرم کے دونوں راضی ہے تو کیا حرج ہے۔ اور اگر زنا بالجبر ہو، یعنی زبردستی رضامندی کے بغیر پکڑ کے زنا کیا جائے، جس کو آج کل کی زبان میں ریپ کہتے ہیں، تو اس کو تو وہ قابل سزا جرم قرار دیتے ہیں۔ یا پہلے زمانے میں اور پہلے مذاہب میں کچھ باتیں اس طرح کی آ گئی تھی کہ اگر
کوئی عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں ہے، شادی شدہ عورت ہے، اس کے ساتھ کوئی زنا کرے تو وہ تو بڑا جرم ہے، اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کے ساتھ زنا کرنا کوئی جرم نہیں. لیکن شریعت نے یہ کہا کہ نہیں، ہر طرح کی عورت کی عزت محفوظ رہنی چاہیے، اس کے لیے سخت سزا ہے. جب ایک آدھ مرتبہ اس طرح کی سزا جاری کی جاتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 50 مرتبہ سوچے گا. آج کل جو زنا عام ہو رہے ہیں، روزانہ کے واقعات چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ اور اس طرح کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس پر کوئی اس طرح کی سزا دی نہیں جاتی ہے. سال سال تک کیس چلتا ہے اور اس کے بعد بھی پھر وہ کسی نہ کسی طرح چھٹنے کے راستے نکل جاتے ہیں اور سال تک اس طرح کی وہ انصاف کے لیے در بدر بھٹکتے رہتے ہیں اور کچھ ہوتا نہیں. جس وقت تازہ واقعہ ہوتا ہے اس وقت لوگ نکلتے ہیں، راستے پر ریلیاں نکالتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ موت کی سزا دی جائے، پھانسی پہ لٹکایا جائے اور یوں کیا جائے وہ کیا جائے. اس کے بعد سب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، قانون کوئی سزا دیتا نہیں ہے. لیکن شریعت میں ٹھوس سزا ہے کہ جیسے ہی ان کا جرم ثابت ہوگا، کوئی ڈیلے نہیں کیا جائے گا، تاخیر نہیں کی جائے گی. ایک مجمع کو جمع کیا جائے گا، جمعہ کا دن ہو جس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، عام میدان میں سب لوگ دیکھے، اس کا بھی اہتمام کیا ہے. چھپ چھپا کر سزا دی جائے تو کتنی سخت ہو، لوگوں کو پر اس کا کچھ اثر پڑتا نہیں ہے. سب کو دکھا کر سزا دی جائے تو دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنے. ان حدود میں جہاں جس کو سزا دی گئی ہے اس کے لیے اگر مسلمان ہے تو گناہ کا کفارہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں دوسرے دیکھنے والوں کے لیے گناہ سے روکنے والا بھی. جب سب کے سامنے 100 کوڑے پڑیں گے تو جب کسی انسان کے اوپر شہوت کا بھوت سوار ہوگا تو اس کو یاد آئے گا کہ اگر گناہ ثابت ہو گیا تو 100 کوڑے کھانے پڑیں گے. شادی شدہ آدمی ہے تو وہ اس میں سوچے گا کہ سزائے موت ملے گی، خاندان بدنام ہوگا. خاندان بھی روکتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ سزا بڑی حکمت بری ہے. اگر 2-4 مرتبہ اس طرح کی سزائیں جاری ہو جائے تو پھر پورا سماج، پورا معاشرہ یہ اس ناسور سے اور اس گندگی سے پاک ہو جاتا ہے. سب عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو جاتی ہے اور لوگوں کے نسب محفوظ ہو جاتے ہیں. اور اس میں بڑے فوائد حدیث شریف میں ہے کہ ایک حد شرعی طور پر جو سزا جاری کی جاتی ہے اس کو حد کہتے ہیں. ایک حد زمین پر قائم کی جائے وہ 40 دن تک بارش برسنے سے زیادہ بہتر. یعنی 40 دن تک بارش برسنے سے لوگوں کو جتنا فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ فائدہ شریعت کی ایک حد قائم کرنے پر ہوتا ہے. عام طور پر لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے اتنی سخت سزا، لیکن اسلام نے یہ سزا جو جاری کی ہے وہ کس حکمت کے بنیاد پر اور کس پس منظر میں کی ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے پورا سسٹم بیان کیا کہ اس گناہ کی روک تھام کے سارے انتظامات کیے. آج کل یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ چاہتے تو ہے کہ کسی عورت کی عزت پر کوئی ہاتھ نہ ڈالے، لیکن اس کے جو اسباب ہے اس کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں. وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ایسی ہی گھومتی رہے بالکل نیم موریا ہو کر، اور مردوں کے سامنے بے پردہ ہے، مرد عورت سے آپس میں ساتھ میں مل کر بیٹھے بھی مستی مذاق بھی کرے، ایک کلاس میں رہے، ایک بینچ پر بیٹھ کر پڑھے، اور پھر ایسے کام بھی نہ ہو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. بھیڑیے کے سامنے گوشت کو کھلا رکھے اور پھر اس کو کہے، یا بلی کے سامنے چھیچڑے ڈالے جائے اور اس کو کہے کہ یہ مت کھاؤ، تو ایسی شرافت بلی سے نہیں ہوتی ہے. تو بہرحال شریعت نے جو یہ سزا نافذ کی تو اس سے پہلے اس کی روک تھام کے سارے اسباب مہیا کیے، اور اس سزا کو نافذ کرنے کے لیے بھی بہت ساری شرطیں رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سزا کوئی روز روز جاری نہیں ہوگی. کبھی کبھار اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا اور وہ ایک ہی سزا بہت سارے لوگوں کے لیے بہت لمبے زمانے تک گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گی. آج کل دنیا میں اس کی مثالیں بہت نادر اور کم دیکھنے میں ملتی ہے، لیکن جن ممالک میں تھوڑا بہت اس کا اثر ہے اور اس طرح کی سزائیں جاری کی جاتی ہے، وہاں زنا اور ریپ کے واقعات اور دوسرے ملکوں میں زنا اور ریپ کے واقعات کا مقابلہ کر لیا جائے تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جن ملکوں میں نام نہاد اسلامی مملکت ہے اور وہاں کبھی کبھار سال میں ایک آدھ اس طرح کا سزا جاری کی جاتی ہے، وہاں بھی زنا کا ریشیو بہت کم ہے. اور اس کے مقابلے میں ہمارے جیسے ملک اور مغرب میں آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھیں انتہائی زیادہ زنا. اور ہمارے یہاں جب یہ ناسور پھیلا ہوا، اس قدر سماج بگڑا ہوا ہے، محلے محلے میں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہے. اس طرح کے باقاعدہ سرکاری طور پر پرمیشن یافتہ زنا خانے موجود ہے جہاں عورتیں اپنے پیٹ کے لیے اپنے جسم کو بیچتی ہے، اور درندہ صفت انسان آتے ہیں اور وہ آ کر اپنی خواہش پوری کر کے 2-5 کچھ پیسے دے کر چلے جاتے ہیں. کیا یہی اسلام ایسے معاشرے کو وجود نہیں دیتا؟ اسلام ایسے معاشرے کو برداشت نہیں کر سکتا.
اور سماج میں ایسے گھومنے پھرنے والے انسانوں کو جو اس طرح کے مزے لینے کے عیاش بن چکے ہوں، ایسے لوگوں کو سماج میں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بہرحال اسلام کا ایک نظام ہے، انتہائی پاکیزہ معاشرہ ہو جس میں زنا کا کوئی وجود نہیں ہے، جس میں تمام عزت محفوظ ہو، شرافت والی زندگی ہو، شرم و حیا والی زندگی ہو، اچھے اخلاق والی زندگی ہو، اس کے لیے یہ سب شریعت نے سزا مقرر کی ہے۔ فرمایا فجلدوہما فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ۔ اللہ کے دین یعنی دین کے اس حکم پر عمل کرنے کے بارے میں ان دونوں پر ہمدردی کا جذبہ کہیں تم پر غالب نہ آ جائے کہ تم ان کو سزا دینے سے رک جاؤ۔ جب ان کا جرم ثابت ہو گیا تو پھر اب سزا روکنے کا اختیار نبی کے پاس بھی نہیں، قاضی کے پاس بھی نہیں، حاکم کے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ جب ایک مرتبہ جرم ثابت ہو گیا تو اب یہ سزا دینی ہی پڑے گی، چاہے کوئی بھی آدمی ہو۔ ملک کا وزیر اعظم اگر یہ گناہ کرے گا تو اس کو بھی سزا ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مثالی جملہ ارشاد فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ نبی کی بیٹی ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے سمجھایا کہ میرے گھر کا میرے قریب ترین آدمی، حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ تو میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس سے بھی نعوذ باللہ اس طرح کا گناہ صادر ہو اور وہ چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ کسی اور کے جرم کی معافی کی تو کوئی بات ہی نہیں، نبی کی بیٹی سے اگر یہ ہو جائے تب بھی وہ معافی نہیں، تو کسی اور کے لیے معافی کا کیا جواز ہو سکتا ہے۔ اور آگے وہ سخت بات بیان فرمائے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین کے بارے میں ان دونوں پر ہمدردی کا جذبہ تمہارے اوپر غالب نہیں آنا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان ہے تو پھر اس سزا کو جاری کرنے میں تمہیں کوئی تأمل نہیں ہونا چاہیے، اور تمہیں کوئی اعتراض اور شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ جس اللہ نے یہ سزا مقرر کی ہے وہ اللہ ارحم الراحمین ہے، وہ اللہ حاکم ہے، وہ حکیم بھی ہے، اس کا ہر حکم میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ سزا جب نافذ کی جائے تو چھپ چھپا کر نہیں، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ان دونوں کو جو سزا دی جائے اس کا مشاہدہ کرے کھلی آنکھوں سے مومنوں کی ایک جماعت۔ مومنوں کی ایک جماعت، فقہا کے یہاں اس کے بارے میں کلام ہے کہ مومنوں کی ایک جماعت میں کم از کم کتنے آدمی ہوں، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، جتنی زیادہ تشہیر ہوگی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے، لیکن کم از کم 3 آدمی 4 آدمی اس طرح کی باتیں فقہا نے کہی ہے، لیکن جتنی زیادہ تشہیر ہو، جتنا لوگ اس کو زیادہ دیکھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا کہ ان کو عبرت ہوگی۔ معلوم ہوا کہ بعض مرتبہ کسی انسان کے عیب کو ظاہر کرنا، بظاہر تو جب ان کو سب کے سامنے لا کر سزا دی جائے گی تو یہ رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، اور سب کے سامنے ان کی بدنامی ہوگی، تو بظاہر تو ایک بری چیز ہے، لیکن اس میں فائدہ دوسرا بڑا ہے کہ ان کا سزا جب سب کے سامنے ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرا کوئی آدمی اس طرح کا جرم کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور دوسری ہزاروں لاکھوں بیٹیوں کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی ایک جماعت ان دونوں کی سزا کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی شریعت کے احکام کو اور نظام کو اور شریعت کے منشے کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، زنا کی برائی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس جرم سے ہماری نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سماج سے اور پورے ملک سے، دنیا سے اس برائی کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ نکاح کو عام کرے، زنا کو ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔